بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آنکھوں میں جلن رہتی ہو تو جان لیں کہ آپ کی بینائی کمزور ہو رہی ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ خوبصورت، اچھے اور کھلے کھلے کپڑے پہننے سے آپ کا اعتماد بڑھے گا۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے اور رعب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پر ذہنی دباؤ ہو تو سب سے پہلے آپ کا معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ آب زمزم کو غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ عام پانی کے برعکس آب زمزم کھڑے ہو کر پینا بہتر ہے۔ اگر آپ کو بلا وجہ پانی کی پیاس لگتی ہے تو یہ اچھی صحت ہونے کی علامت ہے۔ ناشتے میں اجوا کھجور کا استعمال کرنے سے انسان سارا دن جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ ندامت اور افسوس سے بچنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں ہمیشہ قابو میں رکھو: زبان، نفس اور غصہ۔ اگر روز سونے سے پہلے واش روم سے فارغ ہو لیا جائے تو گردے ہمیشہ تندرست رہتے ہیں۔ جب پیاس نہ ہو تب بھی پانی پی لیا کرو، اس سے آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ چہرے کا رنگ صاف اور جلد کو تازہ اور خوبصورت کرنا ہے تو پانی زیادہ پئیں۔ ہر ایک آدمی کی رائے اس کے تجربے کے مطابق ہوتی ہے اور ہر ایک شخص کو روزی اس کی نیت کے مطابق ملا کرتی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے اس کیفیت کے ساتھ ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اس بات کی لوگوں کو بشارت نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے خوف ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ جو لوگ پانی کا استعمال کم کرتے ہیں ان کو معدے کی جلن کی شکایت زیادہ ہوتی ہے۔ ڈپریشن میں مبتلا افراد میں ہڈیوں کے کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ڈپریشن بہت سارے پیچیدہ بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ 5 منٹ کی مختصر نیند دوپہر کو لینے سے یادداشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو ہمیشہ سادہ خوراک کھاؤ۔ بھوک سے کم کھانے سے بیماری سے چھٹکارا پاؤ گے اور جسم میں طاقت برقرار رہے گی۔ چھلکے سمیت آم کھانے سے بانجھ پن کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ٹیکا لگوانے کے بعد اگر متاثرہ جگہ سوج جائے تو برف کی ٹکور کریں۔ گرم دودھ کے فوراً بعد پانی پینے سے کھانسی جیسی بیماری لگ سکتی ہے۔ ناشپاتی وٹامن سی سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ انسانی جسم کی قوت مدافعت بڑھاتی ہے، معدے کو ٹھیک رکھتی ہے اور سانس کے مریضوں کو بہت فائدہ دیتی ہے۔ جسمانی کمزوری کے شکار لوگ روزانہ نہار منہ کھجور کھا لیا کریں۔ چند دنوں میں صحت بحال ہونے لگ جائے گی اور جسم طاقتور ہو جائے گا۔ بوڑھے انسان کی مخلص رائے جوان کی قوت اور زور سے زیادہ اچھی اور کارآمد ہے۔ نزلہ زکام اور کھانسی ہو تو گرم تاثیر رکھنے کی بدولت کھجور بہت زیادہ مفید ہوتی ہے۔ چہرے پر خشکی ہو یا چہرہ بے رونق سا رہتا ہو تو روغن بادام کا استعمال کریں۔ بلغم رہتی ہو تو روزانہ 3 کھجوریں کھا لیا کریں، بلغم دور ہو جائے گی۔ اگر خشک کھانسی ہو تو بھی رک جائے گی۔ رائے میں غلطی ہونے سے سلطنت برباد ہو جاتی ہے اور آدمی کی جان پر آفت آ جاتی ہے۔ سب سے اچھی رائے یہ ہے کہ آدمی نیک اور صالح لوگوں کی دوستی اور محبت اختیار کرے۔ گرم دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمر کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کھانا پکاتے وقت آنکھوں میں مرچیں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ دہی اور کیلا ملا کر کھانے سے نظام ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے۔ بھوک اچھی طرح نہ لگتی ہو تو ادرک کو تراش کر اس کے اوپر نمک چھڑک کر روزانہ تھوڑی دیر کھا لیا کریں۔ کھانا کھانے سے پہلے انجیر کھا لینے سے زندگی بھر جسم میں کمزوری پیدا نہیں ہوتی۔ بیر کھانے سے پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ قدرتی پھل ہے جس کو بہت کم لوگ کھاتے ہیں۔ روزانہ نہار منہ 3 انجیر پانی کے آدھے گلاس کے ساتھ 40 دن تک استعمال کریں، جسم کی اضافی چربی پگھل جائے گی۔ زیادہ پانی پینے سے بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے زیادہ پانی پینا بہت فائدہ مند چیز ہے۔ ہلدی کو شہد میں مکس کر کے پیسٹ بنا لیں، 15 منٹ روزانہ چہرے پر لیپ کریں، چند دن بعد کیل مہاسے اور دانے ختم ہو جائیں گے۔ پودینہ اور میتھی کے پتوں کو پیس کر اس کا رس چہرے پر لگانے سے کچھ دن میں چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جسمانی طاقت کے لیے کلونجی، سونف اور بڑی الائچی کا قہوہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔
اپنا مسئلہ کسی اچھے دوست کے ساتھ شیئر کرنے سے آدھے سے زیادہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ان کے پاس آئے۔ اس وقت ایک عورت میرے پاس بیٹھی تھی۔ آپ نے دریافت کیا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا فلاں عورت، اور اس کی نماز کے اشتیاق اور پابندی کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، سن لو کہ تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اللہ کی قسم، ثواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا، مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے، اور اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے اور انسان بغیر اکتائے سے انجام دے۔ سبز چائے میں ادرک ڈال کر پینے سے چہرے کی جھریاں نہیں آتیں۔ زیادہ پانی پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان جلد کی بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے بالوں کو کچے دودھ سے ضرور دھو لیا کرے، آپ کے بال صحت مند اور توانا نظر آئیں گے۔ ٹھنڈا پانی کم پیا کرو، یہ چہرے پر جھریاں لاتا ہے۔ ٹھنڈی چیزوں کا زیادہ استعمال معدہ کمزور کر دیتا ہے۔ دودھ میں الائچی ڈال کر پی لیا کرو، بدن کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جائے گی اور نیند پرسکون آئے گی۔ دودھ میں سیب کا رس ملا کر پینے سے چہرے پر نکھار آ جاتا ہے اور دل کو طاقت ملتی ہے۔ کھیرا کھانے والے انسان کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی اور چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے۔ صبح کے وقت ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھوک زیادہ لگنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ اگر ہونٹ کالے پڑ جائیں تو دہی کی ملائی لگا کر سو جاؤ، ہونٹ لال ہو جائیں گے۔ اگر دماغی ٹینشن رہتی ہو تو پانی زیادہ پئیں، اس سے دماغ ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ پستہ دماغ کو قوت دیتا ہے، پیاس مٹاتا ہے اور انسان کو وبائی امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ بڑی الائچی چبا کر کھانے سے الٹی کی شکایت نہیں ہوتی۔ اگر پیٹ میں درد رہتا ہو تو بڑی الائچی چبا کر اوپر سے پانی پی لیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں میرے پاس میرے رب کا ایک آنے والا فرشتہ آیا جس نے مجھے خبر دی، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس نے مجھے خبر دی کہ میری امت میں جو کوئی اس حال میں مرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کوئی شریک نہ ٹھہرایا ہو وہ جنت میں جائے گا۔ اس پر میں نے پوچھا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو۔ جسم میں کولیسٹرول کا مسئلہ ہو، شوگر ہو یا دل کی کوئی بیماری ہو تو بادام کو اپنی خوراک میں شامل کر لیں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ادرک اور لیموں کا رس اور زیتون کا تیل ایک ایک چمچ آدھا گلاس پانی میں حل کر کے پی لیں، 15 دن میں گردے کی پتھری تحلیل ہو کر نکلنے لگ جائے گی۔ جوڑوں کے درد کی صورت میں چقندر زیادہ کھائیں، یہ جگر کو بھی مضبوط بناتا ہے اور جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے۔ روز نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد استعمال کرنے سے موٹاپا کم ہونے لگتا ہے۔ اگر یہ عمل نہار منہ کرو گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ لہسن کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کو روکتا ہے، اس سے دل کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ روزانہ 2 مرتبہ کھانے سے پیٹ صاف رہتا ہے۔ زنگ شدہ چیزوں کے اوپر لیموں رگڑنے سے زنگ ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کرے اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرائیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا یہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دیں۔ جسم میں خشکی ہونے کی صورت میں روزانہ صبح شام ناف میں زیتون، بادام یا سرسوں کا تیل لگائیں۔ دہی میں عرق گلاب اور ادرک ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہونے لگتی ہیں۔ پٹھوں کے درد اور کھچاؤ کے لیے 1 چمچ بادام کا تیل تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ جگہ پر مالش کریں، آرام آ جائے گا۔ جو شخص اپنی آنکھیں نیچی رکھتا ہے وہ اپنے قلب کو راحت و آرام میں رکھتا ہے۔ اگر آپ کو خارش کی بیماری یا الرجی زیادہ تنگ آ رہی ہو تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر استعمال کریں۔ دوپہر کو روٹی سالن کے ساتھ باریک کچا پیاز کھانے سے 4-5 دن کے اندر پیٹ کے کیڑے مکمل طور پر مر جاتے ہیں، بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے اور معدے کی بیماری بھی رفع ہو جاتی ہے۔ جو عورت ہمیشہ جوان اور خوبصورت نظر آنا چاہتی ہے
وہ چقندر اور کھیرا کھا لیا کرے، ہمیشہ جوان نظر آئے گی۔ دوپہر کو روٹی کے ساتھ کٹا ہوا پیاز کھانے سے مرد کی قوت بڑھ جاتی ہے، ہیضہ جیسی بیماری بھی نہیں لگتی، خون کی شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ جس شخص کی فکر اور رائے کمزور ہوتی ہے وہ اکثر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جو اپنے رزق میں ہمیشہ کے لیے اضافہ کرنا چاہتا ہے وہ ہر وقت استغفار پڑھا کرے۔ پانی زیادہ پینے والے انسان کی جوانی دیر تک برقرار رہتی ہے اور اسکن کے مسائل 7 نسلوں تک نہیں ہوتے۔ بکری کا دودھ پینے والے بندے کو کام میں تھکاوٹ نہیں ہوتی اور جسم میں طاقت برقرار رہتی ہے۔ بال لمبے گھنے اور چمکدار کرنے کے لیے زیتون کے درخت کا پتا سر پر مل دیا کرو۔ بال گرنے شروع ہو جائیں تو کچے انڈے کی زردی اور پیاز کا رس ملا کر سر پر لگائیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ بعض لوگوں کو دوپہر کے وقت سستی زیادہ پڑنے لگتی ہے اور بدن بے چین سا رہتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو کھانا کم کھائیں اور سلاد زیادہ کھائیں۔ جو انسان ہر موڑ پر خود پسندی اور تکبر سے کام لیتا ہے وہ بے تحاشا خطاؤں غلطیوں میں پڑ سکتا ہے۔ جلد دبلا پتلا ہونا چاہتے ہو تو صبح واک کر کے لیموں پانی پیا کرو۔ دال روٹی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے اور انسان کا جسم ٹھیک رہتا ہے۔ دال پروٹین سے بھرپور ہوتی ہے۔ روزانہ 3-4 کھجور کھانے سے دل کی نالیاں کھل جاتی ہیں اور دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ معدے میں جلن یا منہ میں چھالے ہو تو چاول ابال کر کھائیں۔ گرم مکھن استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ نظر کی کمزوری ہو تو 2 دیسی انڈوں کی زردی کھائیں اور 1 چٹکی کالی مرچ اور 2 چھوٹے چمچ دیسی گھی روزانہ کھائیں۔ معدے کی تیزابیت ختم کرنے اور پیٹ کی صفائی کرنے کے لیے خالص شہد اور اسپغول ملا کر کھائیں۔ جسم میں درد رہتا ہو یا جسم پر کہیں بھی کوئی زخم ہو جس کی وجہ سے درد رہتا ہو تو ہلدی کا استعمال کریں۔ ہلدی کا لیپ زخموں پر لگائیں یا ہلدی کو دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ تکبر تیرے پاؤں کو پھسلاتی اور تجھے مصیبت کے گڑھے میں ڈالتی ہے۔ سب سے پہلے تکبر شیطان نے کیا اور سب سے پہلے نقصان بھی اسے پہنچا۔ ابو ذر علیہ نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فجر کے وقت پوچھا کہ اے بلال، مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا کہ جب میں نے رات یا دن میں کسی وقت بھی وضو کیا تو میں اس وضو سے نفل نماز پڑھتا رہتا جتنی میری تقدیر لکھی گئی تھی۔ مردانہ طاقت کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنا چاہتے ہو تو کھجور اور دودھ کا استعمال ضرور کرو۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ پابندی سے بکرے کا دودھ پی لیتے ہیں ان کی ہڈیوں کے ٹھوس پن میں 50% تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناخنوں پر روزانہ تیل لگانے سے گھٹنے اور جوڑ مضبوط رہتے ہیں اور بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ آلو بھون کر کھانے سے رنگت نکھر جاتی ہے۔ کمزور لوگ اگر آلو ابال کر کھائیں تو وزن بڑھنے لگ جائے گا، جسم میں طاقت آنے لگ جائے گی۔ جسم میں تھکاوٹ ہو تو رات کی رانی پھول کو سونگھنا شروع کر دیں، اس سے دماغ فریش ہوگا اور جسم کی تھکاوٹ بھی دور ہوگی۔ ادرک کے رس میں شہد ملا کر کھانے سے نزلہ زکام میں آرام آ جاتا ہے۔ کھانے کے بعد نیند آنے لگے تو جان لو یہ اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ کانوں سے کم سنائی دے یا درد ہو، اگر ایسا ہو تو عرق گلاب کان میں ڈال دیں۔ عام طور پر سبز مرچیں فریج میں رکھنے کے باوجود بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں۔ ان کو زیادہ عرصے تک محفوظ کرنا چاہتے ہو تو ان کی ڈنڈیاں اتار کر فریزر میں رکھ دو۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ بار بار سر پر کنگھا کریں تو اس سے آپ کی بلغم خارج ہو جاتی ہے۔ آدھا کپ سیب کے جوس میں آدھا کپ چقندر کا جوس اور 1 دانہ پسا ہوا ادرک ڈال کر مکس کریں اور پی لیں۔ کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی، اٹھتے بیٹھتے یا چلتے پھرتے جوڑوں میں درد رہتا ہو تو ختم ہو جائے گا۔ چھینکیں زیادہ آنے لگیں تو ہرا دھنیا سونگھ لیں، چھینکیں آنا رک جائیں گی۔ منہ سے بدبو آتی ہو تو لیموں کا تازہ رس 1 چائے کا چمچ اور عرق گلاب 2 چائے کے چمچ دونوں کو ملا کر روزانہ فجر کے وقت اور سوتے وقت دانتوں پر لگانے سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ گوشت کھانے کے بعد اوپر سے دودھ پینے سے گریز کرو، اس سے سینے کی جلن بڑھ جائے گی اور معدہ تیزابیت کا شکار ہو جائے گا۔
پودینے کا پانی ناک اور کان میں ڈالنے سے ناک اور کان کے کیڑے مر جاتے ہیں، ناک اور کان کی صفائی بھی ہو جاتی ہے۔ سانس لینے میں تکلیف ہو تو سبز چائے پیا کرو۔